الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے تبلیغی دوست عام طور پہ ایک بات کہا کرتے ہیں، بڑی پتے کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، حضور خاتم النبیین ہیں، نہ کوئی نیا نبی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ اس ختم نبوت کے تقاضوں میں وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں بالکل، کہ اب دنیا کے باقی لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پہلے انبیاء کرام آتے تھے، ہر علاقے میں آتے تھے، مختلف قوموں کے پاس، لیکن ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اب باقی نسل انسانی تک دین کی دعوت پہنچانا، پیغام پہنچانا، قرآن پاک کا تعارف کروانا، رسول اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا، یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ نبی تو آنا کوئی نہیں ہے، اور حضور ساری نسل انسانی کے نبی ہیں قیامت تک کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کے بڑے بڑے کام امت کو منتقل ہوئے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی امت کو منتقل ہوا ہے۔ مثال کا اس وقت دنیا میں 8 ارب آبادی ہے، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو باقی جو 6 ارب 6.25 ارب ہیں، یا ان کو دین کی دعوت کس نے دینی ہے؟ نبی تو نہیں آئیں گے، میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک بات اور بھی، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ دین کے کام، وہ کام جو امت تک منتقل ہوئے ہیں، ان کی فہرست گن رہا تھا میں، تو چار بڑے بڑے آج ذکر کروں گا، باقی پھر سے۔ پہلا کام تو یہی ہے کہ جن لوگوں جو دین سے متعارف نہیں ہے، جن تک دعوت نہیں پہنچی، دنیا کے 6 ارب انسان، ان تک دین کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ امت کی بحیثیت امت کوئی طریقہ بھی اختیار کرے۔ پہلی امتوں میں اللہ رب العزت نے آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر، اور وحی کی تعلیم تشریح میں انبیاء کی تعلیمات جو تھی، ان کے ذمہ حفاظت بھی تھی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ وہی پیغمبروں پر آتی رہی ہے، صحیفے نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، امتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی شہادت بھی دو، اس کی حفاظت بھی کرو، اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ بھی۔ وحی کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی اور وحی والے پیغمبر کی تعلیمات، ان کی حفاظت کرنا اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانا، اس کا تقاضا بھی امتوں سے کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں کی۔ امت سے یہ کہا گیا کہ کتاب کی حفاظت کرو، اس کی شہادت دو، نبی کی تعلیمات کی حفاظت کرو، اس کی گواہی دو، پہنچاؤ، انہوں نے نہیں کیا۔ تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، آج تو باقاعدہ بدلی ہوئی کتابیں موجود ہیں، تحریف ہو گئی۔ انہوں نے حفاظت نہیں کی، لیکن ایک سہولت تھی ان کو کہ پیغمبر چونکہ آتے تھے، اگر ایک کتاب میں تبدیلی ہو گئی ہے تو دوسرے پیغمبر نے آ کے بتا دیا بھی یہ تبدیلی ہے۔ ایک پیغمبر کی تعلیمات کو لوگوں نے بدل دیا تو اگلے پیغمبر نے بتا دیا بھی یہ صحیح ہے، یہ غلط، چھانٹی کر دی۔ تورات میں لوگوں نے تبدیلی کی تو زبور نے آ کے بتا دیا، زبور میں گڑبڑ کی تو انجیل نے بتا دیا، انجیل میں گڑبڑ کی تو قرآن نے بتا دیا۔ اب یہ سہولت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سہولت تھی کہ رد و بدل ہوتا تھا اور پیغمبر آ کے بتاتے تھے بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اصل ہے، یہ نقل ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد تو کوئی نہ وحی ہے نہ نبوت ہے، کون اصلاح کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت بھی اور قرآن پاک سے متعلقہ علوم
حدیث، سنت، اسوہ حسنہ کی حفاظت بھی امت کے ذمہ لگا۔ اور یہ ڈبل ذمہ داری ہے، حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے، محفوظ بھی رکھنا ہے، رد و بدل سے محفوظ بھی رکھنا ہے، اور اگلی نسلوں تک پہنچانا بھی ہے، قیامت تک، قیامت تک کی نسلوں تک قرآن بھی پہنچانا ہے، حدیث بھی پہنچانی ہے، سنت بھی پہنچانی ہے، شریعت بھی پہنچانی ہے، اور بالکل من وان کوئی گڑبڑ کیے بغیر، گڑبڑ ہونے بھی نہیں دینی، کرنی بھی نہیں ہے، ہونے بھی نہیں دینی۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری کہ اس کو آگے پہنچانا، اس کی تعلیم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ یہ تیسرا دائرہ ہے۔ چوتھا دائرہ یہ کہ اعتراضات تو ہوں گے، قرآن پر بھی ہوں گے، حدیث پر بھی ہوں گے، سنت پر بھی ہوں گے، شریعت پر بھی ہوں گے، ان کا جواب دینا اور دین کا دفاع کرنا، ان کا جواب دینا اور دین کا دفاع کرنا، یہ ایک مستقل دائرہ ہے۔ اللہ کی قدرت اس وقت ہمارے موجودہ صورتحال میں چاروں دائرے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا دائرہ بھی موجود ہے، علماء، تبلیغی جماعت اور جماعتیں لگی ہوئی ہیں، اپنے بات پہنچا رہی ہیں، جہاں تک پہنچا رہی ہیں۔ قرآن پاک اور دینی علوم کی حفاظت کی ذمہ داری مدارس نبھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کی وجہ سے قرآن بھی محفوظ ہے سبب کے درجے میں، اور سنت و حدیث بھی موجود ہے۔ اور یہ ہمیں اس وقت احساس زیادہ ہوتا ہے جب پہلے انبیاء کی وحی ہمیں محفوظ نہیں ملتی، پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں محفوظ نہیں ملتی، اور قرآن محفوظ ملتا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات و تشریحات جو حضور نے فرمائی ہے وہ محفوظ ملتی ہیں، تو پھر قدر ہوتی ہے کہ اس حفاظت کیسی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، چھوٹی سی ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے گئے، کہیں بھی چلے گئے، آپ کو کوئی مسجد نظر آئی ہے، آپ وہاں گئے ہیں، وہاں الماری میں قرآن پاک بھی پڑا ہوگا، آپ نے قرآن پاک اٹھایا ہے، کبھی آپ کو یہ شک ہوگا کہ یہ قرآن ہے بھی یا نہیں؟ دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، قرآن پاک اٹھائیں، آپ کے دل میں یہ ایک ذرہ بھر بھی وہم آئے کہ پتہ تو کروں یہ قرآن ہے بھی یا نہیں۔ قرآن ہے یار، دنیا کے ہر کونے میں ملتا ہے، کتاب میں بھی ملتا ہے اور سینے میں بھی ملتا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات اور شامل کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک آپ نے اٹھایا ہے، کہیں آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ آیت پتہ نہیں صحیح لکھی ہے یا نہیں لکھی، یہ تو شک پڑ سکتا ہے، تو وہ تصدیق کرانے کے لیے مدینہ بھیجنا پڑے گا یا وہیں کوئی آفت نکل آئے گا؟ قرآن پاک کے کسی نسخے میں کسی آیت پہ آپ کو شک پڑ گیا، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، یہ لفظ ہے یا نہیں، تو وہ مدینہ منورہ بھیجنا پڑے گا، جناب چیک کر کے بتاؤ صحیح ہے یا نہیں، یا وہیں کوئی نہ کوئی آفت نکل آئے گا؟ کہاں نہیں ہوگا۔ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی حضور کی سنت ہے یا نہیں، حضور نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، حضور نے یہ بات فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، آپ کو مکہ مکرمہ سے پوچھنا پڑے گا، وہیں کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی شیخ الحدیث، کوئی نہ کوئی قرآن پاک کا مفسر بتا دے گا کہ حضور نے یہ فرمایا، کتاب مل جائے گی، عالم مل جائے گا، کوئی درسگاہ مل جائے گی، جہاں سے آپ کا شک وہی دور ہو جائے گا، اگر شک پڑ گیا ہے تو وہی دور ہو جائے گا۔ یہ حفاظت ہے، اور یہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ مدارس۔ اس مدارس حفاظت کا سبب کون ہے؟ مدارس۔ اور پھر نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، نسل در نسل حفظ بھی منتقل ہو رہا ہے، حدیث بھی منتقل ہو رہی ہے، سنت بھی منتقل ہو رہی ہے، سیرت بھی منتقل ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مدارس۔ یہ دو کام تو مدارس نے سنبھال رکھے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں۔
اور ایک چوتھا کام، دین پر اعتراضات تو ہر زمانے میں ہوتے، حضور کے زمانے پہ بھی اعتراضات ہوتے تھے، قرآن پہ ہوتے تھے۔ میں مثال کے طور پہ اعتراض ذکر کرتا ہوں، حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے لوگ بھیجے، دائی مختلف قوموں کے پاس۔ نجران کے عیسائیوں کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ترمذی کی روایت ہے، انہوں نے جا کے قرآن سنایا تو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، خاندان تھے۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، کون سے قرآن کی بات کرتے ہو، تمہارے قرآن کو تو تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اعتراض کیا کہ قرآن پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اس عیسائی عالم نے اعتراض کیا کہ یار ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، درمیان میں 1500 سال ہے، ان کو کیسے بہن بھائی بنا دیا قرآن نے؟ کامن سینس میں اعتراض بنتا بھی ہے۔ ہارون علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اب مریم علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، درمیان میں تقریباً 1400 سال ہے۔ کہ قرآن نے ان کو بہن بھائی کیسے بنا دی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء۔ ایسا سخت اعتراض تھا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے مجھے کوئی جواب نہیں سوجا، واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، وہ تو بڑے ٹاڑے لوگ ہیں جی، تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو نے کوئی جواب نہیں دیا؟ مجھے سمجھ نہیں کیا کہوں۔ او خدا کے بندے، سادہ سی بات تھی کہ بنی اسرائیل میں یہ معمول تھا کہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پہ رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہے، پتہ نہیں، ہاں یہاں بھی کوئی ہارون بیٹھا ہوگا جو، ہمارے یہاں بھی ہے۔ کسی وہ ہارون اور تھا، یہ ہارون اور ہے۔ یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ یہ اعتراضات قرآن پاک پر ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضور کے حدیث پر اعتراضات ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے۔ ان کا جواب مستقل محاذ ہے۔ یہ کس سے سنبھالا ہوا؟ متکلمین نے، اہل علم نے، مناظرین نے، دانشوروں نے۔ کوئی سوال آتا ہے، تجزیہ کرتے ہیں، جواب چلا آ رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ تو دین کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اس وقت سردس میں نے 4 عرض کیے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کیا کرتے تھے، اب وہ چاروں کام امت کو منتقل ہوئے ہیں اور اس وقت چاروں دائرے متحرک ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی متحرک ہے یا نہیں ہے؟ اور مدارس کا کام، قرآن پاک حدیث کی حفاظت کا کام بھی موجود ہے، اور دین کی تعلیم آگے پہنچانے کا کام بھی موجود ہے، اور دین کے خلاف پیدا ہونے والے فتنوں کا مقابلہ بھی۔ ابھی ختم نبوت کے ماحول پہ جو کام کر رہے ہیں، دفاع صحابہ کے جو کام کر رہے ہیں، سارے دین کے ماحول پہ اور سنت کی حفاظت میں یہ چاروں موجود ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی میں ضرور شریک ہونا چاہیے، ہمارا بھی کسی نہ کسی کام میں تھوڑا بہت حصہ ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اپنا نام پیش کیا، تھوڑا سا کام اپنے بھی کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔